اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اعراف پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 19 20 21 اور 22 وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَيَا آدم اور اے آدم اسکن تو رہائش رکھ یا تو سکونت اختیار کر انتا تو و زوجوکا اور تیری بیگم الجنہ جنت کے اندر فَقُلَا پس تم دونوں کھاؤ من حیث شئتما جہاں سے تم چاہو یا جو چیز تم چاہو کھاؤ ولا تقربا اور قریب مت جانا تم دونوں حاضر شجرہ اس خاص درخت کے فتکونا ورنہ تم ہو جاؤ گے من الظالمین زیادتی کرنے والوں میں فوسوسا پھر ہوا یہ کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا وسوسہ ڈالا لہما ان دونوں کے دل میں الشیطان شیطان لیبدیا تاکہ کھول دے ما وہ چیزیں لیبدیا تاکہ ظاہر کر دے لہما ان دونوں کے لیے ما وہ چیزیں بوریا عنہما جن کو چھپایا جاتا ہے جو ان سے چھپائی گئی تھی من سوآتہما ان کی شرمگاہیں وقالا اور کہا اللہ نے ما نہاکما وقالا اور کہنے لگا شیطان ما نہاکما تمہیں نہیں روکا گیا ربکما تمہارے رب کی طرف سے عن ھذہ الشجرہ اس درخت کے کھانے سے الا مگر اس لیے روکا گیا ان تکونا ملکین کہ اگر تم کھاؤ گے تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے او تکونا من الخالدین یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے اس لیے روکا گیا وقاسمہما اور ان کے سامنے وہ قسمیں کھانے لگا انی کہ بے شک میں لکما تم دونوں کے لیے لمن الناصحین خیر خواہوں میں سے فدلاہما بغرور اس طرح اس نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر نیچے اتار لیا فدلاہما ان دونوں کو اتار لیا بغرور ان دھوکے سے فلما پس جب ذاقا ان دونوں نے چکھا الشجرۃ درخت بدت ظاہر ہو گئی کھل گئی لہما ان دونوں کے لیے سوآتہما ان کی شرمگاہیں وطفقا اور وہ جوڑنے لگے یخصفان علیہما من ورق الجنہ جنت کے کچھ پتے جوڑ جوڑ کر بدن پر چپکانے لگے وناداہما اور ان کو پکارا ربہما ان کے پروردگار نے علم کیا نہیں انہاکما تم دونوں کو میں نے منع کیا ان تلکما الشجرہ کہ تم دونوں کو نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ وَأَقُلْ لَكُمَا وَأَقُلْ اور تمہیں یہ بھی نہیں کہا تھا لَكُمَا تم دونوں کو ان الشیطان کہ یقیناً شیطان لَكُمَا تم دونوں کے لیے عدو مبین کھلا دشمن ہے معزز سامعین، اللہ نے گزشتہ آیات میں
شیطان سے متعلق یہ بات فرمائی تھی کہ ہم نے اس کے تکبر کی وجہ سے اسے راندہ درگاہ قرار دے دیا تھا، اپنی درگاہ سے نکال دیا۔ اس کے اندر حسد پیدا ہو گیا، اور حسد بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ما خلا حسد عن جسد، کوئی جسم ایسا نہیں ہے کہ جس سے حسد نہ ہو، جو حسد سے خالی ہو، ایسا کوئی جسم نہیں ہے۔ ہر جسم میں کسی نہ کسی سے حسد موجود رہتا ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر حسد پیدا ہو گیا کہ آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا، میں ملائکہ کا سربراہ تھا، سردار تھا، جنت کا خازن تھا، مجھے راندہ درگاہ قرار دیا گیا۔ اس نے ٹھان لی کہ میں آدم سے انتقام لوں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو شیطان کو جنت سے نکالنے کے بعد ان دونوں کو فرمایا کہ تم جنت میں ٹھہرے رہو، جہاں چاہو جیسے چاہو کھاؤ پیو۔ یہاں سے اللہ نے یہ بتلا دیا کہ انسان کی بنیادی ضروریات میں اولین چیز رہائش ہے، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ رہائش ہے۔ اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے لیے سب سے پہلے سکونت کا انتظام کیا۔ اسکن انت و زوجک، تم اور تمہاری اہلیہ جنت میں ٹھہر جاؤ۔ یہ تو قرآن کریم میں 1400 سال پہلے، اور آدم علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ ہزاروں سال پہلے کا ہے۔ اس وقت سے اللہ نے انسان کی بنیادی ضروریات کو بیان کر دیا۔ پھر آگے فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، تم کھاؤ پیو جیسے چاہو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کا اللہ نے انتظام کیا تھا، لباس کا، مکان کا، اور کھانا کا، اور پینے کا۔ روٹی کپڑا مکان جو ابھی نعرہ بنا ہوا ہے، تو یہ ثانوی حیثیت ہے اللہ کی طرف سے، ازل سے یہ پہلے سے متعین ہے انسان کے لیے بنیادی ضروریات کی چیزیں۔ اور ہمارے ہاں یہ چیزیں پوری نہیں ہوتی بنیادی ضروریات کی، نہ مکان پورے ہیں، نہ لباس پورے ہیں، نہ روٹی پوری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دولت کا ارتکاز ہے، ہر بندے نے دولت اپنے پاس جمع کرنا شروع کر دی ہے۔ دور نبوی میں ارتکاز نہیں تھا تو یہ مسائل نہیں تھے، اب یہ مسائل ہیں، اس لیے کہ دولت کا ارتکاز منصفانہ طور پر وسائل کی تقسیم نہیں ہے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کا تذکرہ اس الفاظ میں فرمایا کہ ہم نے رہنے کے لیے انہیں جگہ عطا، اور ایک خاص درخت سے منع فرمایا۔ سورہ بقرہ کے اندر اس کی تفصیل آ چکی ہے، اور آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا واقعہ مختلف آیات میں اللہ نے بیان کیا۔ 16ویں پارے میں بھی، سورہ طٰہٰ میں بھی اس کی تفصیل بیان ہوئی۔ وہ درخت کون سا تھا؟ بعض مفسرین نے انجیر کا لکھا، بعض نے گندم کا لکھا، مختلف درخت لکھے۔ راجح قول گندم کے درخت کی طرف ہے کہ گندم کا درخت ہی مراد لیا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ کوئی درخت نہیں تھا بلکہ خیر اور شر کا درخت مراد تھا، کہ اس درخت کے پاس نہ جانا۔ بہرحال وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو جو چیز چاہو کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، البتہ اس درخت کے قریب بھی مت پھٹکنا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم گئے تو پھر ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما، پھر یہ ہوا کہ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ عربی زبان میں وسوسہ خفیف اور انتہائی باریک آواز کو کہتے ہیں۔ عمومی طور پر وسوسہ قریب سے ہوتا ہے، قریب میں جا کر۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام تو جنت میں تھے اور شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، تو اس نے قریب جا کر ان دونوں کو کہا، یا بعض مفسرین فرماتے ہیں دور سے اس نے شکلیں اور حیتیں ایسی بنائی کہ جس سے یہ دونوں میاں بیوی نے ان کے مقصد کو سمجھ لیا اور عمل کر بیٹھے۔ انہوں نے درخت کو کھا لیا، جو ہی درخت کو چکھا تو ان کے کپڑے اتر گئے اور یہ بے لباس
ہو گئے، کپڑے اتر گئے۔ مفسرین نے فرمایا بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس درخت کی خاصیت تھی کہ جو ہی کھاتے تو کپڑے اتر گئے، بے لباس ہوئے، فوراً ایک دوسرے کے شرمگاہوں کو چھپانے لگے درختوں کے پتے پکڑ پکڑ کر۔ تو اللہ نے یہ بات سامنے رکھی، فوسوس لہم الشیطان، پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا، لیبدی لہما، تاکہ ظاہر کر دے ایک دوسرے کے سامنے، ما وہ چیز بوری عنہما من سواتہما، ان کی شرمگاہ کی جگہ جو ان سے چھپائی گئی تھی۔ یہ جیسے میں نے بتلایا کہ جنت کا لباس تھا، نوری لباس تھا، تو درخت کی خاصیت تھی اس لباس کے اترنے میں۔ یا بعض مفسرین نے یوں بھی کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ کے باوجود انہوں نے جب عمل نہیں کیا تو اس کی لغزش کی ڈانٹ کا نتیجہ یہی تھا، لغزش ہوئی، بھول گئے۔ جیسے سورہ طٰہٰ کے اندر 16ویں پارے میں فرمایا کہ نسی آدم بھول گئے، یعنی اللہ کی بات یاد نہ رہی، تو بھول کیوں کہ جان بوجھ کے نہیں تھا، تو واضح طور پر گناہ نہیں تھا، صرف لغزش تھی، بھول جو ہے وہ امت سے ہٹا لیا۔ اس لیے حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا رفع عن نسیان، کے امت سے نسیان کو اٹھا لیا گیا۔ اگر کسی معاملے میں بھول ہو گئی کسی سے تو بھول پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ تو وہ بھول گئے تھے لیکن مقرب تھے، تو باقاعدہ حسنات الابرار سیئات المقربین، ایک عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ مقرب لوگوں کی چھوٹی سی لغزش وہ حسنات ہوتی ہے نیک لوگوں کی۔ عام جو نیک لوگ ہیں ان کی جو نیکیاں ہوتی ہیں، ایسی نیکیاں مقربین کی سیئات ہوتی ہیں اللہ کے یہاں۔ جو مقرب بندہ ہے اس سے تھوڑی سی لغزش ہو جائے وہ ناقابل برداشت ہے، اور جو مقرب نہیں ہے وہ سینکڑوں لغزشیں کرتا رہے تو انسان کہتا ہے اس کے ساتھ خاص تعلق ہی نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، تو لغزش ناقابل برداشت ہوئی تو سزا کے طور پر کپڑے اتر گئے۔ وقال، اور شیطان کہنے لگا ما نہاکما ربکما عن ھذہ الشجرہ، اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے اس نے انہیں ورغلایا اس انداز میں کہ تمہیں تمہارے پروردگار نے اس درخت سے کسی اور وجہ سے نہیں روکا، بلکہ صرف اس وجہ سے روکا الا ان تکونا ملکین، کہ کہیں تم اس کو کھانے سے فرشتے نہ بن جاؤ، یعنی اگر تم کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے۔ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن بھی فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں ملک فرشتوں کو کہتے ہیں اور ملک بادشاہ کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دونوں روایتیں ہیں، الا ان تکونا ملکین، ایسا نہ ہو کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ، یا الا ان تکونا ملکین، یا ایسا نہ ہو کہ تم دونوں بادشاہ بن جاؤ۔ اور اللہ نہ تمہیں بادشاہ دیکھنا چاہتا ہے نہ فرشتہ دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے تمہیں منع کیا۔ یہ ایک مفہوم مخالف کا مخالفت کے انداز میں اس نے ابھارا کہ نعوذ باللہ، جس سے یہ تاثر دینا مقصود تھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ نہیں کیا، خیر خواہی والا معاملہ کرتا تو تمہیں فرشتہ بنا دیتا یا بادشاہ بناتا۔ تو اس نے اس درخت کو اس لیے نہیں کھانے دیا کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، لہٰذا تم اس کو کھاؤ فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین۔ یا اللہ نے منع اس لیے کیا کہ اس درخت کے کھانے سے، جیسے پہلے بتلایا تھا سورہ بقرہ میں کہ یہ درخت کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کو جو کھائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کبھی اس کو فنا نہیں ہوگی۔ تو شیطان نے کہا کہ تمہیں اس لیے منع کیا گیا یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے، یعنی یہ خصوصیات بیان کر رہا ہے اس درخت کے متعلق کہ اس درخت کو کھانے سے ایسی قوتیں عطا ہو جاتی ہیں کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ شروع میں آپ دونوں کو یہ قوت نہیں تھی تو کہا کہ اب اس درخت کو کھا لو، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور ان کے سامنے وہ قسمیں کھا گیا کہ یقین جانو میں تمہارا خیر خواہ ہوں میں سے۔ کہنے لگا یہ درخت اللہ نے جو منع کیا نا وہ اس لیے کہ تمہارے پاس اس درخت کو
کھانے کی طاقت نہیں تھی، اس کو ہضم نہیں کر سکتے، شروع میں کھاتے تو تمہیں تکلیف اٹھاتی، اب تو جنت میں رہتے ہو تمہیں ایک عرصہ ہو گیا ہے، لہٰذا اب تمہارے اعضاء جو ہے وہ طاقتور ہیں، قوت والے ہیں، اب تم اگر اس درخت کو کھا لو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، لہٰذا جلدی کرو کھاؤ۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، چنانچہ اس طرح اس نے دونوں کو دھوکہ دے کر نیچے اتار ہی دیا۔ نیچے اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت کے جس مقام بلند پر اللہ کے پیغمبر آدم علیہ السلام اور اماں حوا موجود تھے تو اس نے انہیں اس سے نیچے اتار دیا۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس نے ایسا ان کے سامنے مزین کام کیا، ایسی اس کے سامنے سلقوکم بألسنۃ حداد، زبان کو تیز چلایا کینچی کی طرح اور ان دونوں کو بہکایا تو اللہ نے جنت سے اتار کر دنیا میں ڈال دیا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو اس نے اس طرح دونوں کو دھوکے سے نیچے اتار دیا جنت سے زمین پر۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، چنانچہ جب دونوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر کھل گئی۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا، اور وہ جنت کے کچھ پتے جوڑ جوڑ کر مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتے، ورق پتے کو کہتے ہیں، اور جنت کے پتے کو جوڑ جوڑ کر اپنے بدن پر چپکانے لگے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ عریانی جو ہے، عریانی سے حفاظت انسان کی فطرت میں داخل ہے، ازل سے ہی انسان جو ہے وہ برہنگی کو پسند نہیں کرتا۔ جو ہی اماں حوا اور آدم کے کپڑے اترے تو فوراً انہوں نے درختوں کے پتے پکڑ کر اپنے آپ کو بے لباس ہونے سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ یہ جو آج کل فطرت کے خلاف ہے برہنگی اور یہ جو بے لباسی ہے، تو اس لیے بے حیائی ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا حیاء له، کہ جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کا ایمان نہیں۔ ایک جگہ فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ ایک جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے کسی کے گھر میں دیکھ لیا گویا وہ جھانکا جس نے تو وہ اندر داخل ہو گیا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایسے دیکھ لیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دل کرتا ہے تیری آنکھیں نکال لینی چاہیے، کہ جس نے دیکھ لیا، جس نے جھانک لیا، دروازہ کھلا ہوا ہے، جھانک لیا تو گویا کہ وہ داخل ہو گیا اس میں۔ تو بے حیائی جو ہے وہ اللہ کو انتہائی اتنا پسند ہے، اس لیے فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا رخصت ہو جائے، جب حیا چلی جائے تو پھر جو کچھ بھی چاہے کرتے رہو۔ وناداہما ربہما الم انہاکما عن تلکما الشجرۃ، اب جب انہوں نے غلطی کر لی تو ان کے پروردگار نے انہیں آواز دی، نادا ینادی کا مطلب ہے دور سے پکارا، آواز دی، الم انہاکما، کیا تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا، عن تلکما الشجرۃ، اس درخت کے کھانے سے، واقل لکما، کیا تم دونوں کو میں نے نہیں کہا تھا، ان الشیطان لکما عدو مبین، شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتداء ہی بتلا دیا کہ شیطان کھلا دشمن ہے، اور موسیٰ یوسف علیہ السلام کو بھی بتلایا۔ ہر جگہ پر ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ شیطان واضح طور پر اعلان کھلا دشمن ہے۔ اس نے خود کہا ہے کہ اللہ میں تیرے بندوں کو تیرے آگے سے، پیچھے سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر جگہ سے بہکانے کی کوشش کروں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔